پہ جی جی فرمائیں. کیا آپ نے خیانت کی جی اور اپنے لقمے گھسیڑنے کی کوشش کی. جی تو کیا خیانت ہوئی اس میں اور کیا اصلاح ہو جائے گی ہماری بھی طرف فرمائیے. اچھا، آپ سب سے پہلے اپنا تعارف کرا دیں. آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں اندور سے بول رہا ہوں. اندور سے بول رہے ہیں. جی، اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں یہ بریلی کے پاس میں ایک چھوٹا سا ضلع پڑتا ہے پیلی بھیت یو پی میں. اچھا وہاں سے. جی، تو آپ عالم ہیں؟ ہاں، جس قدر بھی چاہ رہا ہم نے. اچھا. آپ نے وہاں ایک حدیث کوٹ کی تھی ترمذی شریف کی. جی. جس میں وہ جو حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تمہیں کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ ہی سے مانگو. جی. تو اس میں وہ جو الفاظ آپ نے لکھے ہیں نا مفہوم میں جی. کہ غیب میں جب کسی چیز کی حاجت ہو، تو آپ ذرا یہ حدیث میں ہمیں دکھا دیں کہ غیب میں یہ کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ غیب میں حاجت ہو تب اللہ سے مانگو. اگر یہ ایسا حدیث میں کہیں غیب کا ذکر ہے تو آپ ذرا دکھا دیں تو بڑا مہربانی ہوگی. 2516 نمبر حدیث شاید غالباً یہ جامع ترمذی کے اندر ہے. تو اس حدیث میں غیب کے تو الفاظ ہیں نہیں کہ غیب میں جب مانگنا ہے تو اللہ کو مانگ، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر چیز اللہ ہی تعالیٰ عطا کرنے والا ہے. یہ آپ کیوں تقسیم کرتے ہیں کہ غیب میں تو اللہ سے مانگیں اور باقی چیزیں فلاں بھی دیتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ ہمارے نزدیک پکا ڈھکا مشرک اور کافر ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ چاہے غیبی مدد ہو یا اسبابی مدد ہو، وہ سب طرح کی مدد اللہ ہی تعالیٰ عطا کرتا ہے، اسی کی طرف سے ہے. تو یہ ما تحت الاسباب ما فوق الاسباب جو وہ نکالی ہے نا ٹرمس، تو یہ کہاں سے ٹرمس نکالی ہے؟ ذرا اس کا ہم تھوڑا سا اصلاح کر دیں. اور میں نے جو اپنا میں نے وہاں لکھا تھا کہ آپ نے اس میں حدیث میں جو ہے وہ اپنے لقمے گھسیڑا، تو آپ نے یہی لقمہ گھسیڑا ہے کہ غیب کی آپ نے قید کیسے لگا دی وہاں پر جب حدیث میں وہ الفاظ ہی نہیں ہے. جی. ایک بات مجھے یہ بتائیے گا، یہ لقمے جو مولوی صاحب گھسڑتے ہیں بیٹھ کر کے اسٹیجوں پر کہ دیکھو قرآن میں تو آ گیا اس سے مدد مانگی جائے. جی. اور الیاس قادری صاحب کو میں نے بہرحال کہتے ہوئے سنا ہے اس بات کو. سب سے پہلے آپ ماخذ سے الیاس قادری صاحب ہوں یا سید امیر القادری صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو، وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. میرے لیے حجت نہیں ہے. اچھا، آپ کے لیے حجت قرآن حدیث ہوگا؟ جی، میرے لیے حجت قرآن اور حدیث اور وہ ائمہ کرام جن پر ہم تمام لوگ متفق ہیں، جیسے دیوبندی، اہل حدیث وغیرہ، یہ تمام لوگ جن پر متفق ہیں وہ محدثین کرام، مفسرین کرام اور جو پرانے بزرگان دین گزرے ہیں. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی میرے نزدیک حجت ہیں. ان کی کتاب سے آپ کچھ دکھائیں یا ان کو لیں تو انشاءاللہ بات ہوگی. آپ بھی اپنا ماخذ ذرا بتا دیں. میرا قرآن حدیث ہی ہے. اچھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں؟ اس کے علاوہ کچھ نہیں. اچھا، جو بات قرآن حدیث پہ ہے وہ سر آنکھوں پر، ورنہ کتنے ہی بڑا مولوی کیوں نہ ہو، جی، اگر اپنے پاس سے پیش کرتا وہ ٹکراتی ہے قرآن حدیث سے بات یا اس کے سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، جی، تو ہم صرف اس کو غلطی کہتے ہیں. باقی تو ہم کسی کی ایسا نہیں ہے کہ توہین کرنا شروع کرتے ہیں. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں. جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے میرے پیارے آپ سے، جی، کہ اگر کوئی شخص جی، المدد یا غوث کہے، جی، جبکہ نہ تو اس کے سامنے ہے جی، نہ یہ اس کے سامنے ہے، دونوں میں سے کوئی ایک دوسرے کے سامنے نہیں ہے، جی، تو کیا یہ جائز ہوگا؟ آپ بتائیں کہ کس ٹاپک پہ بات کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ بتائیں. ارے یار، ٹاپک کی کیا ہے؟ جی، آپ بتائیں. ہم دونوں ایک دوسرے کی اصلاح کی نیت سے کال کیے ہوئے ہیں، نہ تو یہ نیت ہے کہ میں کوئی سنی ہوں یا میں بریلوی مکتبہ فکر کا کوئی پیروکار بننا ہوں یا دیوبندی مکتبہ فکر کا پیروکار بننا ہوں. نہیں، کچھ نہیں، اصلاح کی نیت سے کال ہے. نہیں، اصلاح کی نیت سے کال ہے. آپ عالم ہیں تو ہم یہ تو طے کر لیں کہ چلیے اچھا اسی چیز کو رکھ لیتے ہیں کہ آپ کے نزدیک یہ کال کیا ہے؟ میرے نزدیک کو ناجائز ہے. ناجائز ہے؟ جی. اچھا، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا غوث المدد تو یہ ناجائز ہے؟ جی. دلیل، آپ کے دعوے پہ دلیل، اپنے دعوے پہ دلیل پیش کریں. جی. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ الا اللہ. جی. جی. پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی پریشانی کو کون دور کرے؟ جی. اللہ بے شک. سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے شاید یہ جو آپ نے تلاوت کی. جی. جی. جو بھلا وہ کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی امداد کو پہنچتا ہے، جی، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور بھی کر دیتا ہے، اور جو لوگوں کو اگلوں کو تمہارا خلفہ بناتا ہے. الہ اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے جو یہ کر سکتا ہے؟ جی. تو اس آیت سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہی سمجھا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں مدد کرنے والا. جی. تو پھر جو ہم اپنے پڑوس میں، اپنے آس پاس میں کبھی ڈاکٹر کے یہاں مدد لینے جاتے ہیں، کبھی یہی بات وہیں گھوم کر کے آ گئی تھے. ہم لائیں گے. ایک منٹ. اس آیت جو ابھی آپ نے تلاوت کی، اس آیت میں کوئی قید لگی ہوئی ہے؟ مطلقاً یہ مطلقاً منائی ہے نا؟ جی. جی. مطلقاً ہے نا، اور مطلق اپنے اطلاق پہ باقی رہتا ہے. جی. سورۃ المائدہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں اس حوالے کو لے کر. جی، سورہ نمل ہے یہ غالباً. نہیں، سورۃ المائدہ میں 2-3 الفاظ ہیں اسی کے دلیل میں. جی، پیش کریں آپ. جی. مہربانی کیجیے گا ذرا رکیے گا ہلکا سا. سورۃ المائدہ کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، یہ سورۃ النساء کی ہے. میں اس لیے تھوڑا سا چیک کر رہا ہوں.
میرے نالج میں شاید سورہ نمل کی ہے آئلہم اللہ والی. نہیں وہ تو آپ نے جو کہہ رہے ہیں وہ بس صحیح ہے. جو آپ جو دلیل دے رہے ہیں نا کہ ڈاکٹر سے کیوں مانگا جاتا ہے, قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے, نیکی کے کاموں میں, اچھائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. کیا اس بات پر آپ متفق ہوں گے تو میں پیچھے ہو جاؤں؟ جی 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 متفق ہیں اس بات سے؟ جی جی میں آپ سے بات کرتا ہوں, میں نے قرآن کو دیا نکالنا, آپ سے بات کر رہا ہوں میں. تو اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ میں ہوں یا آپ ہیں یا کوئی بھی بزرگ ہے یا کوئی بھی ہے یا کوئی پیر ہے, وہ اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو جی, اور غیب کی چیز بھی اگر تم مجھ سے مانگ لو, تو اس کا یہ کہنا درست ہوگا, جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ بالکل ناجائز ہوگا. تو آپ صحیح مسلم اٹھائیں ذرا. کیا ہے صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے, کیا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, کل رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان سے فرمایا مجھ سے مانگو. تو رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا مانگتے ہو؟ تو رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ سے آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. جی, تو جنت یہ غیبی چیز ہے یا اسبابی چیز ہے؟ ہاں تھوڑا سا یہ حدیث پوری بیان کر دیں حضور. یہ طویل حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جی تھوڑی سی اور آخر کر دیں, اس کا جلدی سے رزلٹ کر دیں. جی ہم آخر پہ بعد میں جائیں گے, ہم صرف اس کال پہ بحث کر رہے ہیں. ابھی میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ یہ کال اگر کوئی کہتا ہے کہ مجھ سے غیب والی چیز بھی مانگ لو, اگر یہ چیز اگر کوئی کہتا ہے تو وہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ ہم صرف کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے جب یہ مانگی, غیبی چیز مانگی, جنت مانگی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کال ترنت کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی غیبی چیز میں کیسے دے سکتا ہوں, غیبی تو اللہ سے مانگو. ہو رہی ہے ایک چیز مسٹیک ہو رہی ہے. میں نے غیبی سے مراد میں آپ کو غائب سمجھ رہا تھا, وہ میں نے غائب ہی لکھا تھا, شاید مسٹیک کی غیبی لکھ گیا. غائب میں اللہ کی سوا, یعنی ہمارے سامنے جو چیز حاضر نہ ہو. ہاں تو جنت تو غیبی چیز ہے نا, جنت ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دیا کہ تم یہ کہہ کے مشرک ہو گئے, یہ تم نے یہ ناجائز کام کر دیا, میں تمہیں غیب والی چیز تو اللہ سے مانگو, تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو پھر اللہ نے کہا کہ اس کو جنت مل جائے گی. اس کی اصلاح کرنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کرنا چاہیے تھا نا کہ تم ناجائز کام کیوں کر رہے. اللہ کے رسول ایک منٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقطے کی چیز کی خبر دے رہے ہیں. جہاں پر جس صحابی نے کوئی چھوٹا ذرے کے برابر بھی غلطی کی ہے, وہاں پر آپ نے اصلاح کی ہے, آپ نے اصلاح کی ہے. اگر کوئی پیٹ کے بل لیٹ گیا تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ یہ جہنمی کا طریقہ ہے پیٹ کے بل لیٹنا. جی. تو اتنی بڑی یہ شرکیہ جملہ رابعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بول دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھئی یہ تم یہ غیبی چیز اللہ سے مانگو, یہ مجھ سے مانگ کے تم مشرک ہو رہے ہو, یہ تم ناجائز کام کر رہے ہو. ہم تو صرف اس کال پہ بحث کر رہے ہیں. ہاں جی, اب آپ کہہ کے رک جائیں تو میں کچھ بات کہوں آگے. جی اب آپ آگے بات کہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپیئر ہم کسی بھی غوث قطب ابدال یا ایون کسی بھی صحابی سے نہیں کر سکتے. اسی لیے میں آپ کو پیچھے لے جا رہا تھا کہ شرک یا جائز یا ناجائز, یہ چاہے کوئی نبی ہو یا کوئی ولی ہو یا سادہ لو انسان ہو, اگر شرک ہے تو وہ شرک ہی رہے گا. بے شک شرک ہی رہے گا, وہ شرک ہی رہے گا, میرے لیے شرک ہی رہے گا. تو ہم یہ قید کیوں لگاتے تھے کہ نبی کے لیے جائز ہو گیا اور ہمارے لیے ناجائز ہو گیا؟ نہیں ہم قید نہیں لگا رہے. جی تو آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ نبی سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں, تو نبی سے ہم کمپیئر نہیں کر رہے ہیں, جائز اور ناجائز. جی وہ جو آپ نے حدیث پیش کری کہ مانگ کیا مانگتا ہے, وہ کیا مانگا, جنت کو مانگا. رسول اللہ جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. جی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میری مدد کر. ہم تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلاح کرنی چاہیے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا چاہیے تھا بقول آپ کے, اگر وہ چیز ناجائز یا شرک ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ یہ تم نے شرک کر دیا, کہ یہ ناجائز بات تم نے کی ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے جنت, یہ تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کچھ, آپ نے فرمایا اور کچھ, اگلے الفاظ آپ کے یہ ہیں کہ اور کچھ مانگ رہے ہو, تو نے کہا نہیں رسول اللہ میرے لیے یہ کافی ہے. جی تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کی کیا ضرورت تھی کہ اور کچھ مانگو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں نا کہ تم نے شرک کہہ دیا, یہیں پر توبہ کرو اور اپنی تجدید ایمان کرو. اس چیز سے, اس چیز کو ذرا سمجھیں آپ. جی تو آپ کا یہ دعویٰ جو بالکل باطل ہے جو آپ نے کیا ہے, کیونکہ شرک ہی رہتا ہے, چاہے وہ میں کسی بت کے ساتھ کروں, کسی مردے کے ساتھ کروں, کسی قبر کے ساتھ, کسی زندہ کے ساتھ, کسی حیات کے ساتھ, کسی چرند کے ساتھ, کسی پرند کے ساتھ, چاہے کوئی نبی کرے یا ولی کرے یا ایک سادہ انسان کرے, وہ شرک ہی رہتا ہے. یہ چیز ہے. اچھا جی, آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم کسی عالم کے پاس جائیں جی اور جا کر کے ہم یہ کہیں کہ فلانی چیز ہم کو دے دیجیے, جی تو یہ مانگنا اسے ناجائز نہیں ہوگا. بالکل, جو اس کے پاس موجود ہے. جی اور اگر اس نیت سے اس سے مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ بھی چاہے تب بھی عطا کر سکتا ہے, وہ بھلے اسبابی چیز ہو تب بھی وہ مشرک ہو جائے گا. کیونکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ چاہے اسبابی چیز ہو چاہے غیر اسبابی چیز ہو, ہر طرح کی چیز کا قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اچھا جی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فرمایا کہ تیری جنت پکی ہو گئی. ہم تو یہ کہہ نہیں رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس قوم کی اصلاح کرنے کے لیے آئے تھے اور توحید بتانے کے لیے آئے تھے اور شرک سے روکنے کے لیے آئے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کیوں نہیں اور اس کی اصلاح کیوں نہیں کی صحابی کی؟ اچھا, پھر جو میں نے حدیث وہ پیش کی تھی کہ بیٹا جب بھی تجھ کو کچھ مانگنا ہو جی سوائے اللہ سے ہی مانگنا. جی صحیح پہ خشک ہو گئے, کلموں کو اٹھا لیا گیا, پھر اس حدیث کا کوئی مطلب تو ہوگا. بالکل ہوگا. جیسے یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری چیزوں کو عطا کرنے والا ہے. اس حدیث کا یہ مطلب ہے, چاہے وہ اسبابی ہو چاہے غیبی, ہر چیز. اگلی حدیث اسی جامع ترمذی, اس سے اگلی حدیث جامع ترمذی کی پڑھیں, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ ہی سے مانگو. جی
دونوں طرح کی مطلب کیا ہوگا؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دونوں طرح کی حدیثوں کو ملا کے یہ رزلٹ نکلتا ہے کہ عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ چاہے اسبابی چیز ہو چاہے غیر اسبابی چیز ہو، ہر طرح کی مدد اللہ ہی تعالیٰ سے، اللہ ہی تعالیٰ کے لیے عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ ہی تعالیٰ کرتا ہے. میں نے یہی تو پوچھا کہ مدد کہنا کیسا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا مظہر جان کر کسی سے استغاثہ کرنا یا اس سے وسیلہ پکڑنا، اللہ تعالیٰ کا استغاثہ اور وسیلے میں فرق تھوڑا سا کیجیے گا ذرا. جی، یہ استغاثہ اور وسیلے کو جو آپ ایک جگہ ملا رہے ہیں نمک آٹے کے ساتھ میں، یہ صحیح رہے گا؟ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو. آپ استغاثے پہ چاہے بات کرنا چاہیں تو استغاثے پہ کر لیں، وسیلے کو آپ بات کرنا چاہیں تو وسیلے پہ کر لیں. آپ جس چیز پہ آپ کو تو پوری چھوٹے میں پوری رسی ڈھیلی کر چکا ہوں میں آپ کے لیے، آپ جیسے چاہیں ویسے، آپ جس چیز پہ چاہیں ویسے بات کر لیں. جی، تو یہ اگر ہم ذاتی اور عطائی کی قید نہیں لگائیں گے، حقیقی اور مزاجی کی اگر ہم قید نہیں لگائیں گے تو ہم قرآن کی ایک آیت سے نہیں گزر پائیں گے، پہلی آیت سے نہیں گزر پائیں گے. آپ قرآن کھولیں، سب سے پہلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ ہی کے لیے، الف لام کے ساتھ خاص کیا اس کو، الحمدللہ. ساری تعریف، ساری خوبیاں اللہ ہی کے لیے ہیں، ٹھیک ہے. اور آیت میں مطلقاً ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں. اب آپ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگتے ہیں، کبھی اپنے پیر کی تعریف کرنے لگتے ہیں، آپ اس کو شرک سے کیسے نکالیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ ساری تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور الف لام کے ساتھ اس کو خاص کیا ہے. تو ساری تعریف جب اللہ ہی کے لیے ہیں تو ہم کبھی اپنی محبوبہ کی تعریف کرنے لگتے ہیں، کبھی اپنے پیر کی تعریف کرنے لگتے ہیں. تو جب یہاں پر ایسی آگے ہے رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا، تو رب اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا نا رب. قرآن میں ہی آپ حیران ہوں گے، ایک جگہ پہ اور ہے رب الخمرہ آیت آئی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ میں جو قیدی تھے وہاں جیل میں، انہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تھی، تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم اپنے رب کو شراب پلاؤ گے. وہاں پر بھی رب کا استعمال ہوا، کس کے لیے ہوا؟ اس بادشاہ مصر کے لیے. تو یہاں پر رب بھی آ گیا، وہاں پر بھی رب آ گیا. تو اب یہ کیسے کر کے الفاظوں کو چناؤ جب تک آپ ذاتی اور عطائی کی قید نہیں لگائیں گے. اور رب کا جو استعمال ہے وہ ایک جگہ قرآن میں اور ہوا ہے، والدین کے لیے ہوا ہے کہ یہ تمہارے چھوٹے رب ہیں، رب صغیرہ، سمجھ رہے ہیں. دوسری طرف آپ اٹھا لیں سورہ آپ مریم اٹھا کے دیکھیں، اس میں جبریل علیہ السلام مریم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے آ کے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور میں تمہیں خوشخبری دینے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں دوں ایک ستھرا بیٹا. اب بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. اب بے شک یہاں جبریل علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں دینے آیا ہوں. ایک آیت اور اٹھا لیں، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر. حضور میرے بھائی جی کیا آپ کی جی عمر کتنی ہوئی قریب؟ میری 30 کے آس پاس ہے. 30 کے پاس ہے، ہمیں عمر ہے میری تھوڑی سی 30 سے زیادہ ہے، 30 کے لیے جی. چلیے میں آپ کو بھائی کہہ سکتا ہوں، لیکن میں اہل سنت والجماعت اور مکتبہ فکر بریلی سے تعلق رکھتا ہوں، یاد رکھنا اس بات کو. چلیے ماشاء اللہ. جی جی ماشاء اللہ. میرے دوست مدنہ پور میں بریلی شریف میں ہی آتا ہے، وہاں بھی ہے. اچھا، میں یہ سوال کر رہا ہوں آپ سے جی کہ آپ نے کہا کہ ابھی جبریل لے کر کے آئے اور کہا کہ میں اس کو بیٹا دیتا ہوں، تو جبریل کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. جی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ اللہ تعالیٰ نے. اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو کچھ عطا کرے تو لے لو. بالکل. لے لیا گیا؟ لے لیا گیا جو انہوں نے عطا کیا. جی. اب مجھے یہی پوچھنا ہے جناب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں، جی، کہ ان سے کس نے کہا اس بات کو؟ کس بات کو؟ کہ یہ جو شیخ عبد القادر جیلانی ہے تم کو کچھ دیں تو تم لے لو. اب ہمارا ٹاپک یہاں پر اب سوال آپ نے دوسرا گھما دیا، تو ہمیں یہاں سے بات شروع کرنا چاہیے تھی نا. کہاں سے؟ کہ شیخ عبد القادر جیلانی، یہ دعویٰ کہاں سے ہوا کہ شیخ عبد القادر جیلانی عطا کرتے ہیں؟ جی نہیں جی. تو آپ سوال یہ کریں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو عطا کیا ہے. جی جبریل السلام عطا کر سکتے ہیں، جبریل السلام کو عطا کیا ہے، ٹھیک ہے. اور شیخ عبد القادر جیلانی کے لیے دعویٰ کہاں پر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ جی. تو یہ سوال دوسرا ہے جی آپ کا. اس سے پہلے مطلقاً ہو رہا تھا کہ یہ چیز ہی نہ جائے، چاہے نبی کرے چاہے فرشتہ کرے چاہے کوئی کرے، تو اس لیے میں ادھر گیا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا. جی میں نے نہیں کہا اس بات کو کہ فرشتہ کرے. جی اچھا چلیے جی. میں چیز کا قائل ہوں. جی اصل میں ایسا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ المتوفی 561 ہجری، 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے. اور یہ اس پائے کے بزرگ ہیں کہ تمام مکاتب فکر کا ان پر اجماع ہے، چاہے وہ اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ ہوں، چاہے دیوبندی مکتب فکر کے لوگ ہوں، چاہے بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہوں، ان کو تمام لوگ بزرگ مانتے ہیں. اور اس چیز میں بھی کوئی گریز ہمیں کہنے میں بالکل نہیں ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف بہت سارے جھوٹے کرامات، جھوٹے واقعات منسوب جاہل پیروں نے اور جاہل خطیبوں نے ممبر پہ چل کے بیان کیے. جی میں بالکل ڈاکٹر بات کر رہا ہوں آپ سے. جی دیکھیے میں نے زیادہ پڑھا نہیں ہے، البتہ تو طالبین کو پڑھا ہے، ان کی کتاب جو ان کے لکھی ہوئی ہے اور اس پر سب کا مکاتب فکر کا یہ کہنا بھی ہے کہ ہاں یہ صحیح کتاب ہے. جی میرے پاس رکھی ہوئی ہے. جی جی. تو یہ جو بات جی کہی جاتی ہے کہ میرا فیصلہ اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، جی یہ آپ نے پڑھا ہے ان کی کتاب میں جو صحیح کتاب ہو؟ ان کی کتاب میں یہ موجود نہیں ہے. ایک بہجت الاسرار نام سے ان کے جو ان کی زندگانی کے اوپر جو کتاب لکھی ہوئی ہے نا، بہجت الاسرار، جی اس میں یہ واقعہ غالباً ملتا ہے. میں نے پڑھا نہیں ہے لیکن سنا ہے میں نے بھی. جی. اور اس میں یہ سند کے ساتھ لے کے آئے ہیں. اچھا جس کو نے بھی نقل کیا ہے غالباً.
غالباً وہ ہے نہیں جی شیخ کو. ہاں تو میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں آپ کے, یہ دوسرا سوال ہو جا رہا ہے, پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ پہ سب تمام مقاصد کا اجماع ہے. جی تو اللہ کے مقرب جو بندے ہوتے ہیں, اولیاء کرام جو ہوتے ہیں, صحیح بخاری آپ اٹھائیں 6502 نمبر حدیث, 6502 نمبر حدیث ہے اللہ تبارک, اور حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی ہے, یہ حدیث قدسی حدیثوں پہ سب سے اوپر جو جن کا درجہ ہے. ہاں ہاں قرآن کے بعد میں حدیث قدسی کا ہی مطلب ہے. تو یہ 6502 نمبر جو حدیث ہے یہ حدیث قدسی ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے بغض رکھا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے. بے شک. کیونکہ بندہ جب فرائض کے بعد نفلی عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب میسر کر لیتا ہے تو اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. پھر جب وہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے, یعنی اللہ اس کی دعائیں پھر رد نہیں کرتا ہے. تو یہ جو استغاثہ ہے یا غوث المدد کہنے کا, مثال کے طور پہ اگر ہم کسی نیتا کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس سے کہتے ہیں کہ نیتا جی ہماری مدد کیجیے, دیکھیے پھر فرق ہو جائے گا. ایک منٹ ابھی فرق سارا دور ہو جائے گا, ایک سیکنڈ میری بات کمپلیٹ ہو جائے گی. میں آپ کی بات سنتا ہوں. اگر ہم کسی نیتا کے پاس جاتے ہیں اس سے ہم کہتے ہیں نیتا جی ہماری مدد کیجیے, اب ہم نے ڈائریکٹ اس سے مدد مانگی ہے, حالانکہ ہمارا عقیدہ پیچھے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتا ہے, چاہے وہ اسبابی مدد ہو یا غیبی مدد ہو. یہی تو عقیدہ ہے نا ہم سب کا. اس نیتا کے تو بس کی بات ہی نہیں اگر اللہ نہ چاہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر دیا ہے, اس لائق بنایا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے. یہی تو ہے نا. تو ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے یہ ہماری مدد کر رہا ہے. تو وہاں پر اگر ہم یا غوث المدد کہتے ہیں تو پیچھے ہمارا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب یہ بندہ ہے اور اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر یہ سفارش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ہماری دعا اللہ ہی قبول کرے گا, مدد اللہ ہی کرے گا, لیکن اس کا وسیلہ لگ جائے گا وہاں پر. کوئی شخص اگر کسی شخص پہ ہم یہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے یا غوث المدد اور وہ یہ عقیدہ رکھ لے کہ یہ غوث پاک کی مدد کر رہے ہیں تو وہ پکا ڈھکا مشرک ہے. یار میرے عزیز, ہم اتنی کلیئر میں جا کر کے یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں. میرا خود کا عقیدہ یہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. جی میرا ماننا یہ ہے کہ میں جب بھی دعا کرتا ہوں یا ربی دوسرے مقربین ہیں جیسے انہوں نے ارشاد فرمایا صالحین صدیقین و شہداء, ان کی تصدق سے عطا فرما. جی دنیا اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. ایک بندے کے پاس 100 روپے ہیں, میں اس سے مانگنے کے لیے جاتا ہوں کہ 10 روپے دے دے, وہ دے دے گا, کیونکہ قرآن میں بھی اس کا حکم آ چکا ہے کہ ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کیا کرو. لہٰذا میری 10 روپے سے مدد کرنا ان نیک کاموں میں ہی شامل ہے. دنیا بڑا ایفرٹ فٹ ہے. اب کافر سے بھی ہم جاتے ہیں اور جا کر کے آپریشن کرواتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بچا لیجیے گا ہمارے مریض کو. تو ہمارا مقصد یہ تو نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر بچا لے گا, مقصد تو صاف یہی ہے کہ آپ آپریشن کیجیے گا, باقی شفا تو دینے والا اللہ ہے. لیکن ہم جو جملہ بول رہے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ ہماری مدد کیجیے, جی جملہ ہمارا ڈائریکٹ ڈاکٹر کے لیے ہی ہے, لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے اندر. جی عقیدہ تو اندر ہے نا. جی عقیدہ اندر ہے. ایسے ہی جب وہاں پر کوئی یا غوث المدد کر رہا ہے تو وہ جملہ ایسے ہی لگ رہا ہے بظاہر کہ یہ غوث پاک سے ہی مانگ رہا ہے, لیکن اس سے پہلے پوچھا جائے گا کہ تجھے جو مانگ رہا ہے یہ تیرا عقیدہ اندر کیا ہے. جی کیا تیرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نہ چاہے تو یہ غوث پاک عطا کر دیں گے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں میرا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نہ بھی چاہے تب بھی غوث پاک عطا کر دیں گے تو وہ پکا ڈھکا مشرک ہے. اور اگر یہ وہ کہتا ہے کہ میں نہیں اللہ تعالیٰ کا ولی جان کے میں ان سے مدد مانگ رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا مظہر جان کے مانگ رہا ہوں تو اس پہ کسی طرح کی تانا تشریح نہیں ہوگی اور اس کو کافر یا مشرک یا کسی بھی طرح کا ناجائز کا اس پہ فتوا نہیں لگے گا, کیونکہ شرک کا فتوا بڑا سینسٹیو ایشو ہے. نہیں میں فتوا ہرگز بھی نہیں لگا سکتا, نہ تو میں اتنا بڑا اہل حدیث سلفی ہوں, اہل حدیث نہیں کہہ سکتے, اہل حدیث تو ہم حامل لوگ ہیں, نہ میں اتنا بڑا سلفی ہوں کہ میں کسی ابن قیم یہ اہل حدیث کے بہت بڑے بزرگ ہیں. ابن قیم رحمۃ اللہ یہ کہتے ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں یہ. ہاں حفظ اللہ تو ابن قیم کا تو یہ قول ہے, ابن قیم نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے ہو کر یہ کہے کہ میں تیرا عظیم ترین رب ہوں تب بھی میں اس کے لیے حسن یہی رکھوں گا کہ یہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, یعنی فتوا نہیں لگاؤں گا میں. جی تو یہ چیز ہے. تو کلیئر مجھے یہ کرنا تھا, جہاں ایک جگہ قرآن ارشاد فرما رہا ہے جی نیک کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو, یہ ظاہری اسباب پر ہے. جی بالکل. اگر جو بندہ انتقال کر چکا ہے جی اس سے کیوں کر کے مانگا جا سکتا ہے؟ اس سے مانگا ہی نہیں جاتا, اللہ سے مانگا جاتا ہے. تو یا غوث المدد تو غوث سے مانگا جا رہا ہے. وہی چیز ہے بظاہر ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم ڈاکٹر سے مانگتے ہیں تو ہمیں بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹر سے مانگ رہے ہیں, لیکن پیچھے اندر ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ڈاکٹر کے کچھ نہیں. تو اسباب کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اس پہ الحمدللہ میں صحابہ اکرام سے دلیل پیش کر سکتا ہوں کہ بعد وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگی گئی ہے اور بزرگان دین سے مدد مانگی گئی ہے. اس پہ میں کئی حدیثیں پیش کر سکتا ہوں. آپ جامع ترمذی اٹھائیں, آپ اٹھائیں المعجم الکبیر امام طبرانی کی. نہیں جامع ترمذی بولیے گا. جامع ترمذی میں پھر آپ وہی ایسے بول دیجیے گا, میں آپ کی بات کو تسلیم کر لوں گا. جامع ترمذی 3578 نمبر حدیث ہے. جی 3500 نمبر بولنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آپ پر یقین ہے, اب یوں ہی بولیے گا. اچھا تو اس میں ایک منٹ اذان ہو رہی ہے, میں 5 منٹ 2 منٹ بات کال کروں آپ کو. ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, سنیے میری بات. جی ہمارے یہاں بھی 4:30 اذان ہے, ہم نماز پڑھ لیتے ہیں 4:45 بجے کی. فری رہیں گے آپ؟ ہاں انشاءاللہ, کچھ باتیں میری بھی کلیئر ہو جائیں گی ذرا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.